الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 5 شعبان سن 1442 مطابق 19 مارچ سن 2021 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع اپنے ملک کے ساتھ محبت و امانت داری اور جذبہ حب الوطنی اسلام میں مطلوب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے مسلمان بھائیوں، اپنے ملک کے ساتھ محبت و امانت داری کا معاملہ کرنا ایک نیک عمل ہے۔ اسلام میں جذبہ حب الوطنی مطلوب و محبوب ہے۔ خود ہمارے مقتدی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آبائی وطن مکہ مکرمہ سے بے انتہا محبت تھی۔ اسی طرح مدینہ منورہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت جذباتی لگاؤ اور مخلصانہ تعلق تھا۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس سے محبت و تعلق میں زیادتی کی اس طرح دعا فرمایا کرتے: اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد۔ یا اللہ، مدینہ کو ہماری نگاہوں میں اسی طرح محبوب بنا دے جس طرح ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت عطا کر دے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنے وطن کا وہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے، الفاظ جن کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اسی طرح وطن سے اس کے باشندوں کو ایسا جذباتی تعلق اور قلبی لگاؤ ہوتا ہے جس کو جملوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ ایک عقل مند سے پوچھا گیا کہ اگر کسی شخص کو پرکھنے اور اس کے ساتھ معاملہ کرنے کا تجربہ نہ ہو تو ایسے شخص کی وفاداری معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اپنے وطن کے ساتھ اس کی جانثاری اور وفاداری کے ذریعے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے وطن کے تئیں مخلص اور وفادار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے شخص کے اندر وفاداری کی خصلت اور اخلاص کا جوہر موجود ہے۔ واقعی اگر وطن کی قیادت انصاف پسند ہو اور حکومت مخلص ہاتھوں میں ہو تو آدمی کا وطن اس کے لیے ایک مضبوط قلعہ کے مانند ہوتا ہے، جہاں اس کا دین و مذہب، جان و مال اور عزت و آبرو ساری چیزیں محفوظ رہتی ہیں۔ اور جو شخص پناہ گزینی کی زندگی گزار رہا ہو اور اس کا اپنا کوئی وطن نہ ہو تو عموماً ایسا آدمی اپنے دین پر آزادی کے ساتھ عمل نہیں کر پاتا، نیز اس کی جان و مال اور عزت و آبرو غیر محفوظ رہتی ہے۔ ایسے شخص کی نہ کوئی زندگی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کو اطمینان و استحکام نصیب ہوتا ہے۔ بلا شبہ باری تعالیٰ نے اہل امارات کو ایک خوشحال اور پرامن وطن عطا کیا ہے جہاں عدل و انصاف کا بول بالا ہے۔ الحمدللہ یہاں ہر شخص کی عزت اور ہر ایک کا وقار محفوظ ہے اور بلا تفریق دین و ملت اور رنگ و نسل سب کے حقوق کی حفاظت و رعایت کی جاتی ہے۔ اپنے وطن سے محبت اور وفاداری کرنے والوں، یہ وطن اماراتی باشندوں کے ہاتھوں میں ایک امانت ہے۔ یہ امانت آباء و اجداد سے ان کی طرف منتقل ہوئی ہے اور اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے۔ لہذا اس ملک کے ساتھ وفاداری اور اس کی حفاظت ان پر لازم ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ملک کی سربلندی کے لیے جانی و مالی قربانی پیش کی جائے، اس کی آواز پر لبیک کہا جائے، اس کے سرحدوں کا بھرپور دفاع کیا جائے اور ضرورت کے وقت اس کے امن و استحکام کے لیے اپنا آرام اور راتوں کی نیند قربان کر دی جائے، اس کی دینی، علمی اور سائنسی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کیا جائے اور اس کی حصول یابیوں میں اضافے کے لیے ہر ممکن خدمت پیش کی جائے تاکہ اس وطنی امانت کو آئندہ نسل تک
پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ منتقل کیا جا سکے اور اس سلسلے میں کوئی کمی یا کوتاہی نہ ہو۔ اس طرح وطن کے جانثاروں کو کامیابی نصیب ہو اور ان پر خدائے عز و جل کا یہ فرمان صادق ہو، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے معاہدوں کی رعایت و حفاظت کرنے والے ہیں۔ وطن سے وفاداری کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آدمی ہمیشہ اس کے فضل و احسان کو یاد رکھے اور دل کی گہرائیوں سے اس کا اعتراف و اقرار کرتا رہے اور اس کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعا کرتا رہے۔ اسی طرح ہم سب کو اپنے اپنے ملکوں کے ساتھ وفاداری کرنی چاہیے، وطن کی سلامتی اور ترقی میں حصہ لینا چاہیے۔ بفضل خدا متحدہ عرب امارات کی سرزمین پر ہم پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لہذا ہمیں اس کے قوانین کی پابندی کرنی چاہیے اور اس کی ترقی اور امن و امان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ بلا شبہ امن و امان بہت بڑی دولت ہے، اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے اس طرح دعا کی تھی، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن و امان والا بنا دے۔ اسی طرح نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے خیر و برکت کے لیے اس طرح دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، یا اللہ ہمارے مدینہ میں برکت عطا فرما دے۔ برادران اسلام و رفیقان گرامی قدر، متحدہ عرب امارات میں آج جو امن و امان کی فضا قائم ہے اور اس وطن عزیز میں ہر طرف جو ترقی اور خوشحالی نظر آ رہی ہے، بنیادی طور پر یہ سب اللہ کے فضل و کرم کی بدولت ہے۔ اس کے بعد یہ سب اس ملک کے بانیوں کے اخلاص کا نتیجہ اور ان کی کوششوں کا اثر ہے اور آباء و اجداد کے خون پسینے کا ثمرہ ہے۔ پس اس ملک کے تئیں اس کے جابازوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی دینی، علمی اور مالی سرمایہ کی حتی الامکان حفاظت کریں، اور بوڑھوں اور بزرگوں نے تہذیب و تمدن کا جو قلعہ تعمیر کیا ہے وہ اس کو مزید مضبوط اور مستحکم کریں، اور آباء و اجداد نے تعمیر و ترقی کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، آج کے نوجوان اس سلسلے کو مزید تیز کریں اور ملک کو تعمیر و ترقی کے اعلیٰ منازل تک پہنچا دیں، اور وہ اللہ کی رحمت سے یہ پختہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو بار آور اور بابرکت بنا دے گا اور ان کی قربانیوں کو نتیجہ خیز بنا دے گا اور ان کو کثیر اجر و ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ باری تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے بندوں سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ان کو ہر نیکی پر اجر عطا فرمائے گا اور ان کی کوئی بھی نیکی اور کوئی بھی اچھی محنت ضائع نہیں ہوگی۔ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، سو جو شخص نیک کام کرتا ہوگا اور وہ ایمان والا بھی ہوگا تو اس کی محنت اکارت نہ جائے گی اور ہم اس کو لکھ بھی لیتے ہیں۔ بلا شبہ جذبہ حب الوطنی، اپنے ملک سے وفاداری اور فنائیت، اس کی سرزمین کا دفاع اور اس کی حفاظت کا احساس، یہ سب بہت پاکیزہ خصلتیں ہیں۔ بس ضروری ہے کہ ہم ان خصلتوں پر اپنے بچوں کی پرورش کریں اور ان کے دلوں میں یہ خوبیاں پختہ اور مستحکم کریں۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے وطن کو امن و عافیت اور خیر و برکت سے مالا مال فرما دے، ہمارے ملکوں کے حکمرانوں کو امن و انصاف کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے دے، متحدہ عرب امارات کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اور کرونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ متحدہ عرب امارات کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ اس وطن عزیز کے بانی شیخ زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما، شیخ خلیفہ کو صحت و عافیت سے نواز دے، اس ملک کے حکمراں،
عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما. وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.